الذي زين النبيين بحبيبه المصطفى ومن على المؤمنين بنبيه المجتبى والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير الورى وعلى آله وأصحابه المتاثرين بالتقوى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. لبيك اللهم صل على سيدنا وشفينا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد عدد خلقه. بعد الحمد والثناء نہایت ہی واجب احترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم سب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج جو مجھے موضوع دیا گیا ہے اس کا عنوان اس وقت کچھ یوں ہے: آزادی پاکستان، علماء اہل سنت کا کردار. حریت اللہ رب العزت کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور ملک پاکستان بھی اللہ رب العزت نے اپنی نعمتوں میں سے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی. اب اس آزادی کے اندر یہ ملک ہمیں ایسے ہی حاصل نہیں ہوا، ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں اس ملک کو حاصل کرنے کے لیے. علماء، اولیاء، صوفیاء اور بزرگان دین نے اپنے جانوں کا نذرانہ دے کر یہ ملک عظیم، ملک وطن حاصل کیا ہے. اور وہ لوگ کون تھے جو اس ملک پاکستان کے لیے، پاک و ہند کی سرزمین کی کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد میں تھے؟ اور وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کافروں کا، انگریزوں کا ساتھ دیا اور ان کی حمایت کی. تو جب پہلے پاکستان، پاک اور ہند کی سرزمین پر انگریز آیا، اس کے مقابلے میں آواز اٹھانے والی شخصیت اور جس نے پہلا فتویٰ دیا وہ علامہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ، جس نے سب سے پہلا فتویٰ دیا. اور فتویٰ کیا دیا؟ آپ نے یہ فتویٰ دیا کہ اس وطن سے ان کو نکال دو، نکال دینا واجب ہے. اور پھر جب آپ کا انتقال ہوا اس کے بعد 1857 میں علامہ صدر حق خیل آبادی رحمۃ اللہ علیہ جمعۃ المبارک میں خطبے کے دوران ممبر پہ بیٹھ کر آپ نے ایک فتویٰ جاری کیا اور اعلان کیا. خطبے کے دوران آپ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ یہ جو انگریز ہیں ہمارے ملک پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، ان کے خلاف جہاد کرنا ہم پر واجب ہے. اور جب یہ آپ نے فتویٰ نکالا تو مسلمانوں کے اندر ایک عجیب غریب شور بچ گیا، اور جو ایمانی کیفیت تھی اور جو عشق مصطفیٰ ان کے سینوں میں بس رہا تھا، وہ شمع جو تھی وہ ازہرے لوگ ان کے دلوں میں اجاگر ہونے لگی. تو سب کے دلوں میں ان کے خلاف جہاد کے لیے سارے اکٹھے ہو گئے اور سب نے اپنی زبان بھی کھولی، ان کے خلاف آواز بلند کی اور حد تک تھے. اور کچھ لوگ ایسے بھی تھے، جب یہ فتویٰ قاسم نانوتوی کے ہاں پہنچا، آپ سے دستخط لینا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا. اللہ اکبر. ممبر پہ بیٹھ کر ان لوگوں کی حمایت کی. اسی طرح رشید احمد گنگوہی کے ہاں جب یہ فتویٰ پہنچا اس نے بھی انکار کر دیا. اور اہل حدیث کا ایک شخص تھا، اس کے پاس بھی جب یہ فتویٰ لے کر گئے تو اس نے فتویٰ دینے سے انکار تو کر ہی دیا، لیکن مجبوراً اس کو اس فتوے کے اوپر دستخط کرنا پڑ گیا. اس نے دستخط دے دی. آپ پوری لسٹ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ پڑھ کر دیکھ لیں، جس نے بھی حق کے لیے آواز بلند کی ہے وہ اہل سنت کے عقیدے پر تھا اور حنفی مسلک پر تھا. اور جو دوسرے لوگ تھے، کوئی بھی شخص، میں یقین سے کہتا ہوں، نہ تو انہوں نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی ہے اور نہ ہی
کوئی ایسا شخص وہ تاریخ کے اندر دکھا دے، کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو ان کا اس تحریک کے اندر شہید ہوا ہو۔ اگر کوئی شہید ہوا ہے تو اہل سنت کے علماء شہید ہوئے ہیں، اہل سنت کے اولیاء شہید ہوئے ہیں، اہل سنت کے مجاہدین شہید ہوئے ہیں۔ حضرت مجدد منور افسانی وہ بھی ہمارے مسلک کے تھے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری وہ بھی ہمارے مسلک کے تھے۔ اس تاریخ کا تو سب کو پتا ہے، سب کو علم ہے، لیکن آج میں ایک سی شخصیات کو، ایک ایسے خاندان کی چند شخصیات کو کوٹ کرنا چاہتا ہوں جو ہر دور کے اندر اس تاریخ کو اگنور کیا گیا اور تاریخ کو چھپانے کی سازش کی گئی، اور میں آپ لوگوں کو اس کا پیغام دینا چاہتا ہوں۔ آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں، اس تاریخ کو بھی دوہرائیں کہ کس خاندان نے اپنے ملک عزیز ملک پاکستان کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا۔ تو وہ عام درگاہ نہیں، وہ عام شخصیتیں نہیں ہے، بلکہ حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی کے مظہر ادب، ان کے فیض کے عکس مجدد کبیر امام العارفین حضرت پیر سید محمد راشد علیہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے فیض کے جشن اور چراغ، ان کے باغ کے حسین اور جمیل پھول امام الانقلاب حضرت پیر سید صفت اللہ شاہ المعروف حضرت سوری بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے بھی بڑی تحریک کے اندر بڑا مقابلہ کیا انگریزوں کا، اور آپ نے جب دیکھا کہ ہر طرف لوگ مایوس اور مایوس ہیں، مایوسی چھائی ہوئی ہے، کوئی ان کے خلاف آواز بلند کرنے والا نہیں ہے، تو اس وقت یہ امام الانقلاب حضرت پیر سید صفت اللہ شاہ، میں یہ بات بعد میں آپ کو کوٹ کروں گا، اس سے پہلے تھوڑا سا اور پیچھے تاریخ کے اندر چلے جائیں۔ سب سے پہلے جس نے اس تاریخ کے اندر حصہ لیا وہ حضرت سید صفت اللہ شاہ اول، جس کی وفات سن 1246 میں ہوئی۔ انہوں نے سب سے پہلے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کی، پھر یہ سلسلہ چلتا رہا سن 1447 سے لے کر سن 1890 تک یہ حریت جو تھی تحریک وہ نمایاں ہونے لگی، اور سب سے زیادہ نمایاں اور روشن جو ہوئی وہ سن 1896 میں ہوئی، اور اس کے بعد شمس العلماء کہ یہ فرزند انجمن حضرت پیر سید صفت اللہ شاہ، آپ کی دستار بندی ہوئی جب آپ تخت پر بیٹھے تو سن 1921 تھا، آپ کی عمر مبارک 12 سال کی تھی۔ اب انگریزوں کا حوصلہ بڑھ گیا، آپ نے سمجھا یہ چھوٹا سا بچہ ہے اور اب ہم اپنی تحریک کے اندر کامیاب ہو جائیں گے، لیکن جیسے ہی آپ مسجد پر بیٹھے تو اسی وقت آپ نے انگریزوں کے خلاف آواز بلند کرنا شروع کر دی، کیونکہ ان کے کیا وجہ تھی اور کیا کون سا میدان تھا، ان کے سینوں میں کیا بات تھی اور لوگوں کو کون سا پیغام دینا چاہا۔ ایک طرف وہ تھے جو اس کے مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ، در مصطفیٰ اور در رسالت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ تو انگریزوں کی حمایت میں آواز بلند کر رہے تھے، انگریزوں کی حمایت کر رہے تھے، اور دوسری طرف یہ اولیاء کا جو فیضان ہے ان کے سینوں میں اور ہمارے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ اور عظمت مصطفیٰ ہمارے سینوں میں داخل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ساری کی تاریخ آپ پڑھ کر دیکھ لیں، جس نے بھی جو بھی اپنی آواز بلند کی انگریزوں کے خلاف وہ ہمارے ہی مسلک کے لوگ تھے، تو اللہ رب العزت نے ان کا آج تک نام بلند کیا ہے، اور جن لوگوں نے ان کی حمایت کی وہ یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں، وہ یوں ہی در بدر خوار پھرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان شخصیات کا مقام اور مرتبہ جو ہے، اور اللہ رب العزت ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔